السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں حضرت عمر اور حضرت علی کی محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس بارے میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابوبکر کے قبول اسلام کا واقعہ پہلے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ بعثت نبوی کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ملاقات ہوئی تو پوچھا، اے ابو قاسم۔ ابو قاسم حضور نبی کریم کی کنیت ہے۔ آپ اپنی قوم کو مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اور آپ کی قوم کے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنایا گیا ہوں اور میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان اس وقت آپ سے زیادہ خوش اور مسرور کوئی آدمی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت ابوبکر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابی ارقم کے پاس تشریف لے گئے تو ان سب نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ ایک مرتبہ ایک آدمی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کی ظاہری حالت پرہیزگاروں جیسی تھی، جبکہ خباثت اور شرارت اس کی نگاہوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کی کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار ابوبکر کو فوقیت دیتے ہیں آپ پر، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ان سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ اسلام لانے میں بھی ان سے مقدم ہیں اور آپ کو ان پر کئی چیزوں میں سبقت حاصل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی گفتگو کا مقصد بھانپ لیا۔ حضرت علی جان گئے کہ یہ شخص ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی بات کو سمجھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم مجھے قریشی لگتے ہو اور شاید قبیلہ عائزہ کے ہو۔ تو اس نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا ناس ہو، اگر ایک مومن کی پناہ لینے والا نہ ہوتا تو میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ یاد رکھو، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 امور میں مجھ پر سبقت لے گئے۔ ایک تو وہ امامت میں مجھ پر سبقت لے گئے، دوسرے ہجرت میں، تیسرا غار ثور میں اور چوتھے اسلام کی ترویج میں وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ تیرا ناس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب لوگوں کی مذمت بیان فرمائی، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح یعنی تعریف فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، إِلَّا نَتْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ صدیق کا اظہار صداقت۔ چاشت کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ کا دہن مبارک ذکر و تسبیح سے معمور تھا، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف تھے کہ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی، جو بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد ہی گھوم رہا تھا۔
وہ بڑے فخر اور تکبر کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور انداز مزاح کہنے لگا، اے محمد، کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج رات مجھے معراج کرائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا تو ابو جہل نے قہقہ لگا کر تمسخر کے انداز میں پوچھا، کس طرف؟ پھر ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور آہستگی کے ساتھ معتجبانہ لہجے میں بولا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ پھر مسکرایا اور بولا، اگر میں سب لوگوں کو جمع کر دوں تو کیا آپ نے وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتا دیں گے؟ چنانچہ ابو جہل جلدی جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بات بتانے لگا۔ لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ اظہار تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین خیال کرنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اسی امید پر ان کے رفیق اور دوست کی یہ خبر سنائی کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی ابوبکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر دیں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے، تمہارا ستیہ ناس ہو، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ بعید العقل بات کی تصدیق کروں گا۔ جب میں صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی ہے؟ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ جب بھی حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تو ابو بکر کہتے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ لہٰذا اسی روز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا۔ حضرت عمر کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دن کچھ لوگ اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ خبر جب حضرت عمر تک پہنچی تو آپ جلدی سے تشریف لائے اور لوگوں کے ایک مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات عمر کے سارے خاندانوں سے بہتر ہے اور ابوبکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندانوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح کرنے کے لیے حیات صدیقی کا ایک واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہجرت کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کی طرف جانے کے لیے نکلے۔ حضرت ابوبکر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ راستے میں ابوبکر کبھی حضور کے آگے چلتے تو کبھی پیچھے۔ حضور نے اس صورتحال کو دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا، میں کبھی آپ کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں تاکہ دیکھ لوں کہ کوئی آپ کو تلاش تو نہیں کر رہا، اور آگے اس لیے چلتا ہوں کہ تاکہ دیکھ لوں کہ کوئی گات لگا کر آپ کا انتظار تو نہیں کر رہا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اگر کوئی چیز ہوتی، کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو میں پسند کرتا کہ تم ہی میرے آگے ہوتے۔ ابوبکر نے شوق سے عرض کیا، جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب دونوں حضرات غار ثور میں پہنچ گئے
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ٹھہریے، مجھے پہلے اس غار میں جانے دیں۔ لہٰذا آپ پہلے داخل ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ صبح کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ ان کے بدن پر کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، اے ابو بکر، تمہاری قمیض کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے ساری بات بتائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجہ میں کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدت جذبات میں فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ رات عمر کے خاندانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح لوگوں کی باتوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان نہ دھرے اور اپنی محبت کو ثابت کر دیا۔ جنت کے ہر دروازے کی پکار حضرت ابو بکر۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو احادیث مبارکہ سے فیضیاب فرما رہے تھے کہ اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نماز کی کثرت کرنے والا ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کثرت سے کرتا ہوگا اسے باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقہ کرنے میں فائق ہوگا اسے باب صدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ کثرت سے رکھتا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بظاہر تو جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کر فرمایا، وَنَعَمْ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوں گے جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔